آپ جانتے ہیں کہ آج کل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں ان کے درمیان ایک کولڈ وار چل رہی ہے، ایک سرد جنگ چل رہی ہے۔ اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بار بار سٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں، وہ انڈیا پہ ٹیرفز بھی عائد کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو مودی صاحب ہیں وہ خاموش ہیں، اور انڈیا کی جو اپوزیشن ہے وہ بار بار پوچھ رہی ہے کہ مودی صاحب آپ خاموش کیوں ہیں، لیکن انہوں نے چپ کا روزہ ابھی تک نہیں توڑا۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ ٹرمپ اور مودی کے درمیان جو سرد جنگ ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو مئی 2025 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک 4 روزہ جنگ ہوئی، اس جنگ کا جو سیز فائر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کروایا۔ انہوں نے اس کا کریڈٹ لینے کی بار بار کوشش کی، پاکستان نے بہت خوشی کے ساتھ ان کو یہ کریڈٹ دے دیا، لیکن جو نریندر مودی ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ ٹرمپ کو کوئی کریڈٹ نہیں دیا، بلکہ ٹرمپ جب یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جناب یہ سیز فائر میں نے کروایا ہے اور میں نے اس میں جو ٹریڈ کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو استعمال کیا، اور میں نے پاکستان اور بھارت سے کہا ہے کہ اگر آپ جنگ بند کر دیں گے تو ہم آپ کو ٹریڈ میں فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ٹرمپ صاحب نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بار بار یہ بات کی۔ دوسری طرف جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ اس کی تردید کر رہی تھی، اور انڈین گورنمنٹ بار بار کہہ رہی تھی کہ نہیں، اس سارے معاملے میں جو ہے وہ کسی نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں ہے، ہمیں تو جناب پاکستان کے جو ڈی جی ملٹری آپریشن ہے انہوں نے فون کر کے کہا کہ ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے تو ان کے کہنے پہ سیز فائر کیا ہے، ٹرمپ کے کہنے پہ سیز فائر نہیں کیا۔ اور تاثر یہ ہے کہ ٹرمپ اس پہ ناراض ہیں۔ پھر پاکستان نے ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر دیا، انڈیا نے ان کو نامینیٹ نہیں کیا، حالانکہ اطلاعات کے مطابق جو نیتن یاہو ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر، انہوں نے ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کرنے سے پہلے مودی گورنمنٹ جو ہے اس کو مشورہ دیا تھا کہ آئیے ہم اور آپ مل کر ٹرمپ کو نامینیٹ کرتے ہیں نوبل پیس پرائز کے لیے، لیکن مودی صاحب نے یہ بات جو ہے یہ جھٹلا دی، انہوں نے اس کو اگنور کر دیا۔ تو تاثر یہ ہے کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نوبل پیس پرائز لینا چاہتے ہیں، پاکستان نے ان کی مدد کی ہے، مودی نے مدد نہیں کی، اس لیے وہ ناراض ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ شاید اس لیے پھیلی ہے، یا یہ تاثر اس لیے قائم ہوا ہے کہ اس تاثر کو پھیلانے میں جو انڈین میڈیا ہے اس نے بڑا رول پلے کیا ہے، لیکن جو اصل بات ہے، جو اصل کہانی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ جو مودی اور ٹرمپ کے جو تعلقات ہیں وہ صرف ایک نوبل پیس پرائز کی نامینیشن کے گرد نہیں گھوم رہے۔ دیکھیے یہ 25-26 سال کے تعلقات تھے۔ 1989 میں جب فارمر سوویت یونین نے، آج کے رشیا نے، افغانستان سے جب اپنی فوجیں جو ہیں ان کو وڈرا کیا، تو اس کے بعد امریکہ اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں اس میں ایک نیا موڑ آیا تھا، اور دونوں میں بڑی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم ہو گئی تھی۔ تو یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے یہ 25-26 سال تک گرو کرتی رہی، اور یہ 25-26 منٹ میں ہی ڈکلائن ہو گیا، اس کا خاتمہ ہو گیا، بلکہ یہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کی جو اصل کہانی ہے وہ اس کے پیچھے بہت سے دیگر معاملات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جب امریکہ اور انڈیا کے درمیان ٹیرف پر بات چیت شروع ہوئی، کیونکہ امریکی حکومت جو ہے اس نے صرف انڈیا کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان سمیت بہت سے ممالک کے ساتھ ٹیرف پہ بات چیت شروع کی، اور امریکہ کا یہ موقف تھا کہ ہم تو مختلف ممالک کو ٹیرف میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو سہولتیں دیتے ہیں، لیکن بہت سے ممالک جو ہیں وہ ہمیں اس طریقے سے سہولتیں نہیں دیتے جس طرح کہ ہم ان کو سہولتیں دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جب انڈیا کے اور امریکہ کے مذاکرات شروع ہوئے تو جو امریکن ٹیم تھی جو مذاکرات کر رہی تھی انڈین ٹیم کے ساتھ، اس کو یہ محسوس ہوا کہ ہمیں ٹیکن فار گرانٹڈ لیا جا رہا ہے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں اگر ایک محاورہ استعمال کروں تو جو انڈین ٹیم تھی اس نے امریکہ کو گھر کی مرغی دال برابر بنایا ہوا تھا۔ وہ امریکیوں کے ساتھ اس طرح مذاکرات کر رہے تھے کہ جیسے امریکیوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ انہوں نے بھارت کو 10 زیادہ سے زیادہ 12 یا بہت حد ہو گئی 13 یا 14%
ٹیرف لگانا ہے، ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اور وہ اس طرح ان سے بات چیت کر رہے تھے جیسے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اور وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ان کو ڈکٹیٹ کروا رہے تھے. تو یہ چیز جب ٹرمپ صاحب کو پتہ چلی تو وہ بڑے انہوں نے ایجیٹیٹ کیا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں ٹیکن فار گرانٹیڈ کیوں لے رہے ہیں. ایک طرف تو یہ بھی بات تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر انہوں نے کروایا ہے، لیکن انڈیا جو ہے وہ اس کریڈٹ کو انڈورس نہیں کر رہا تھا، اس کی تصدیق نہیں کر رہا تھا، اور دوسری طرف وہ ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ بھی لے رہا ہے. تو اس میں ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ جو امریکن وائٹ ہاؤس میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اور پینٹاگون میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ انڈیا جو ہے وہ ہمیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتا ہے، اس کی 2-3 اور بھی وجوہات ہیں کہ یہ امپریشن کیوں کریٹ ہوا. دیکھیے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو انڈیا ہے اس نے ہمیشہ ڈبل گیم کی. جب کولڈ وار کا زمانہ تھا، ایک طرف سوویت یونین تھا، دوسری طرف امریکہ تھا، تو پاکستان تو کھلم کھلا امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا. افغانستان میں جو امریکہ کی ایک پراکسی وار ہے وہ بھی لڑتا رہا. جب سوویت یونین نے افغانستان میں اپنی فوجیں بھیجیں تو وہاں جب مزاحمت شروع ہوئی تو پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر سوویت یونین کے خلاف اس مزاحمت کو بھرپور طور پہ سپورٹ کیا. اور اس وقت جو انڈیا ہے وہ سوویت یونین کے ساتھ کھڑا تھا. جو کابل میں اس وقت جو ایک پرو سوویت گورنمنٹ تھی اس کو سب سے زیادہ سپورٹ ملتی تھی سوویت یونین کے بعد انڈیا کی سپورٹ ملتی تھی. اور اس زمانے میں جو افغان انٹیلیجنس ایجنسی سی خاد اور انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را، یہ را اور خاد مل کر پاکستان میں دہشت گردی بھی کراتے تھے. ان کا بڑا آپس میں گہرا تعلق تھا. لیکن جب پھر 1989 میں سوویت یونین کو افغانستان میں شکست ہوئی، اس نے اپنی فوجیں واپس وہاں سے نکالیں، تو اس کے بعد پھر جو انڈیا ہے اس نے امریکہ کے ساتھ دوستی کا کھیل شروع کیا اور یہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے. لیکن امریکہ نے تو بہت زیادہ انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن سلولی گریجولی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ میں یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ انڈیا جو ہے اس نے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ بھی کر لیا ہے اور ہمارے ساتھ اس کی تجارت بھی ہے، بہت سے دیگر معاملات میں بھی وہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس کا روس کے ساتھ بھی اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ ہمارے ساتھ تعلق ہے. اس سارے عرصے میں جو انڈیا نے امریکہ کو جو چیز ریلائز کروانے کی کوشش کی وہ یہ کہ اس خطے میں یعنی کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو آپ کے مفادات کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے وہ چائنا کا بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے، اور چائنا کا جو انفلوئنس ہے اس کو صرف ہم روک سکتے ہیں. چائنا کا جو سیاسی اور فوجی انفلوئنس ہے اس کو صرف انڈیا ہی کاؤنٹر کر سکتا ہے. یہ چیز تھی جس کو کہ انڈیا نے سیل کیا امریکہ میں، اور امریکہ نے یہ چیز خرید لی. امریکہ جو ہے وہ چین کے خلاف امریکہ کی مدد کا خریدار بن گیا اور اس نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی انڈیا میں، انڈیا کو مدد دینی شروع کر دی. اس کے ساتھ نیوکلیئر کوآپریشن کا معاہدہ بھی کر لیا. تو پھر جناب جب لڑائی ہوئی پاکستان اور انڈیا کی مئی 2025 میں، تو اس میں صرف امریکہ نہیں پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ تو جو پاکستان ایئر فورس ہے اور پاکستان کی جو آرمی ہے اس نے تو 3-4 دن میں ہی انڈین فوج کا اور انڈین ایئر فورس کا بینڈ بجا دیا، اور وہ جو اتنے مہنگے رافیل جہاز تھے وہ بھی کچھ نہیں کر سکے اور وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے. تو اس سے امریکہ کو یہ تاثر ملا کہ یہ تو انڈیا نے جو ہمارے سامنے ایک جھوٹا ایک تاثر کریٹ کیا ہوا ہے کہ جی چائنا کا مقابلہ صرف ہم کر سکتے ہیں، تو یہ تو بالکل جھوٹ ہے. یہ تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ چائنا کا مقابلہ کیسے کریں گے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا. جو انڈین حکومت نے اور انڈین فوج نے انڈین ایئر فورس نے مل کر ایک جو جھوٹ بولنا شروع کیا کہ جناب ہمارے تو کوئی جہاز تباہ نہیں ہوئے. اب دنیا جہان کی انٹیلیجنس ایجنسیز، دنیا جہان کا میڈیا کہہ رہا ہے جی کہ یہ جو پاکستان اور بھارت کی جنگ تھی اس میں انڈیا کے کم از کم 5-6 جہاز تباہ ہوئے ہیں. یہ بات صرف پاکستان کا میڈیا نہیں کہہ رہا تھا، یہ تو پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا تھا. انڈین گورنمنٹ اس کو جھٹلا رہی تھی. تو یہ جو جھوٹ تھا
اس جھوٹ سے جو نریندر مودی ہے وہ نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ بلکہ پورے امریکی عوام بلکہ پینٹاگون اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی نظروں میں بھی گر گئے. اور اس کے بعد پھر وہ یہ کر رہے تھے کہ وہ روس سے تیل خرید رہے تھے اور روس سے تیل خرید کر وہ ریفائن کر کے وہ آگے بیچ رہے تھے. تو امریکیوں نے دیکھا کہ یہ جو تجارتی مذاکرات ہیں، جو ٹیرف پہ جو ہمارے ساتھ نیگوسیشنز ہیں، اس میں بھی ہمیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. یہ روس کے معاملے پہ بھی ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، وہاں سے بھی یہ تیل خریدتے ہیں اور آگے بیچ دیتے ہیں، جبکہ ہم نے باقی ملکوں پر پابندیاں لگا رکھی ہیں. جب پاکستان نے روس سے تیل خریدنے کے لیے مذاکرات شروع کیے تو امریکہ جو ہے اس نے پاکستان کے سامنے اعتراضات اٹھائے، تو پاکستان نے اپنی پیس سلو کر دی اور پاکستان نے امریکہ کی بات سن لی. پاکستان نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ سے بات چیت کریں گے. تو اب جب پاکستان امریکہ کے ساتھ ٹیرف پر بات چیت کرتا ہے تو پاکستان کا رویہ جو ہے وہ بڑا مناسب، بڑا مصالحانہ ہوتا ہے. پاکستان اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا. لیکن انڈینز جو ہیں وہ ان میں بڑی رعونت ہے، بڑی ایروگنس ہے. وہ کہتے ہیں وی آر ون آف دا بگیسٹ اکانومیز ان دا ورلڈ. تو آپ کو تو پھر ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے. اور پھر جو یوکرین کا معاملہ ہے وہ امریکہ کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ پورے یورپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یوکرین پر رشیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، یوکرین کے ساتھ رشیا کی لڑائی چل رہی ہے. اور انڈیا جو ہے وہ رشیا سے تیل خرید کے آگے بیچ رہا ہے. تو یہ بھی ایک معاملہ آ گیا بیچ میں، اور اس پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ناراض تھے. اور اس کے بعد پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے جب دیکھا کہ ہمارے یہ جو ٹیرف پر جو نیگوسیشن چل رہی ہیں انڈیا کے ساتھ، یہ کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہا اور مذاکرات لمبے ہو گئے، اور اس دوران جب امریکہ نے انڈیا پر 25% ٹیرف عائد کر دیا. شروع میں 25% تھا، پاکستان پہ 19% تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو انڈین لابی ہے امریکہ میں، انہوں نے جناب اسرائیل کے گڈ آفیسز کو استعمال کرنا شروع کیا. یہ ہے اصل بات. اور جو اسرائیل لابی ہے جو کہ بڑی مضبوط ہے امریکہ میں، جس کو آپ جوئش لابی یا زائنسٹ لابی بھی کہہ سکتے ہیں، نیتن یاہو جو ہے اس کا بڑا اثر ہے امریکہ میں، امریکی کانگریس میں، سینٹ میں اس کے بہت سے سپورٹرز ہیں. تو انہوں نے انڈینز نے اسرائیلی لابی کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہمارے کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں چل رہے، تو آپ ذرا ہماری مدد کریں اس میں، اور یہ جو 25% انہوں نے ٹیرف لگا دیا اس کو تھوڑا کم کروائیں. اب بجائے کہ آپ براہ راست ان کے ساتھ بات چیت کریں، آپ نے ان کو ادھر ادھر سے انفلوئنس کروانا شروع کیا.